آئیں آج ہم سانحہ جڑاوالا کی صورتحال کے تعلق سے اپنی حوصلہ افزائی اور امید کے لیے خداوند کے کلام میں سے غور کریں۔ میرے ساتھ کھولیے نئے عہد نامے عہد جدید میں سے مکاشفہ کی کتاب باب نمبر 2 آیت نمبر 8 تا آیت نمبر 11۔ مکاشفہ 2 8 تا 11 خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اور سمرنا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کے جو اول و آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت مند ہے، اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں، ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں۔ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا۔ کلام مقدس کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ آج کے پیغام کا عنوان ہے، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔ بائبل مقدس کی 66 کتابوں میں سے مکاشفہ کی کتاب آخری کتاب ہے، اور اس کتاب میں خداوند یسوع مسیح نے کلیسیاؤں کے نام 7 خطوط لکھے ہیں۔ مفسرین انہیں تسلی اور اصلاح کے خطوط کہتے ہیں، لیٹرز آف کمفرٹ اینڈ کریکشن۔ اور یہ کتاب بذات خود بھی مکاشفہ کی کتاب اظہار رسانی کا شکار مسیحیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے لکھی گئی۔ پہلی صدی میں جب اس زمانے کی سپر پاور رومی بادشاہت کے مشرقی صوبے آسیا میں جو موجودہ ترکی ہے، مسیحی لوگ دکھ اٹھا رہے تھے، اظہار رسانی کا شکار تھے، تو خداوند خدا نے اپنے بندے یوحنا کو مکاشفہ دیا کہ کلیسیاؤں کی تسلی، امید اور حوصلہ افزائی کے لیے یہ کتاب لکھے۔ اس زمانے میں رومی سلطنت کے مشرقی صوبے کی حکومت نے مسیحیوں پر ظلم برپا کیا ہوا تھا۔ مصیبتوں کا ایک دریا کلیسیا کے خلاف جاری تھا۔ ان سے تقاضا کیا جاتا
کہ تم رومی شہنشاہ کیسر کے بت کے آگے جھکو اور یہ اقرار کرو کہ کیسر خداوند ہے، اور جو کوئی جھکتا اس کو باقاعدہ ایک تصدیق نامہ، ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا کہ اس نے کیسر پرستی، شاہ پرستی کا قانونی فریضہ پورا کر دیا ہے۔ لیکن مسیحیوں کا یہ کہنا تھا کہ کیسر خداوند نہیں ہے، یسوع ناصری خداوند ہے۔ اور یسوع ناصری صرف خداوند نہیں ہے بلکہ خداوندوں کا خداوند ہے۔ کیسر حقیقی بادشاہ نہیں ہے، وہ تو نقل ہے، پیروڈی ہے۔ جو اصل بادشاہ ہے، جو ریالٹی ہے، وہ یسوع ناصری ہے، اور وہ صرف بادشاہ نہیں ہے بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اور پھر مسیحی اس مکاشفے کو پاتے ہیں یوحنا کے وسیلے سے، جس کو خود بھی خداوند یسوع مسیح کے نام کی گواہی دینے کی وجہ سے اظہار ثانی کا شکار کر کے پتمس کے جزیرے میں قید کر دیا گیا۔ لیکن یاد رکھیے، مسیحی ایماندار کو قید کیا جا سکتا ہے، اس کے ایمان کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ جو کلام اس کے اندر ہے، اس کلام کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ خدا کے پاک روح کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ نجات کی خوشخبری کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ جب یوحنا رسول جسمانی طور پر قید ہے تو وہ اپنی روح میں آزاد ہو جاتا ہے، آسمان اس پر کھل جاتا ہے، اور خداوند خدا اسے اپنا مکاشفہ دیتا ہے، یعنی کہ اپنے بھید اس پر کھولتا ہے، اپنی قدرت کو اس پر ظاہر کرتا ہے، آشکارا کرتا ہے۔ اور یوحنا کیا دیکھتا ہے کہ کیسر کے مقابلے میں جس کا تخت صرف زمین پر ہے، یسوع مسیح آسمان پر جلالی حالت میں تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اور شہنشاہ کیسر تو صرف زمین تک بادشاہ ہے، یسوع مسیح زمین کے ساتھ آسمان پر بھی بادشاہی کر رہا ہے، زمین کے نیچے کی مخلوقات پر بھی بادشاہی کر رہا ہے۔ وہ تو پوری کائنات کا بادشاہ، خالق، مالک اور رازق ہے۔ اور پھر کئی کیسر آئے۔ کیسر جو لفظ تھا، یا انگریزی میں سیزر، یہ رومی سلطنت کے شہنشاہ کا ٹائٹل ہوا کرتا تھا۔ کیسر جولیس، کیسر اگسطس، کیسر تبریوس، کیسر نیرو، کیسر تیتوس، کیسر دومتیان، اور اس کے بعد کئی اور۔ لیکن یہ جتنے بھی کیسرا آئے، یہ سب ایک وقت آیا مر گئے اور فنا ہو گئے، لیکن اس کائنات کا حقیقی کیسر، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند، یسوع مسیح ناصری
آج بھی زندہ ہے اور اب تک زندہ رہے گا، آج بھی بادشاہی کر رہا ہے اور اب تک بادشاہی کرتا رہے گا۔ تو یہ مکاشفہ کہ یسوع مسیح بادشاہ ہے، یسوع مسیح شہنشاہ ہے، یسوع مسیح حقیقی کیسر ہے، یسوع مسیح حقیقی خداوند ہے، یسوع مسیح جلال کی حالت میں ہے۔ خدا یوحنا کو یہ مکاشفہ دیتا ہے کہ جو ہے وہ کلیسیا کو یہ پیغام پہنچائے تاکہ وہ ڈرے مت، وہ خوف نہ کریں۔ اور یہاں سمرنا کی کلیسیا کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ سمرنا کا شہر آج بھی موجودہ ترکیہ میں ہے۔ ترکیہ کے ملک میں اس کا نام 1930 میں تبدیل کر کے ازمیر رکھ دیا گیا۔ سمرنا شہر جو اب ازمیر کہلاتا ہے اور مجھے وہاں جانے کا موقع ملا ہے، یہ ترکیہ کا تیسرا بڑا شہر ہے اور ملک کے مغرب میں واقع ہے۔ اس کی آبادی 30 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ قدیم مشہور شہر افسس کے شمال میں 35 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس شہر میں ایک تجارتی بندرگاہ ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے یہ بہت مالدار شہر تھا۔ یہ شہر علم کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ افسس شہر کے بعد سب سے زیادہ شاہی پوجا یعنی رومی شہنشاہ کیسر کی پرستش اسی شہر میں کی جاتی تھی۔ پھر اس شہر میں سائنس اور میڈیسن پڑھائی جاتی تھی۔ یوحنا رسول نے مشہور کلیسیائی بزرگ پولیکارپ کو بھی سمرنا میں ہی بشپ مقرر کیا تھا۔ پھر بزرگ اگناسٹس اگنیشیس نے سمرنا کے ایمانداروں کو لکھا تھا کہ وہ مسیح کی خاطر دکھ اٹھانے کے مقابلے میں ثابت قدم رہے۔ 7 کلیسیائی خطوط میں سے سمرنا کا خط اور فیلادلفیا کی کلیسیا کے نام کا خط 2 ایسے خطوط ہیں جن میں کلیسیا پر تنقید نہیں کی گئی، بلکہ ان کو تسلی، حوصلہ اور امید عطا کی گئی ہے۔ ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ لفظ سمرنا کا تعلق یونانی زبان میں مر سے ہے۔ مر درختوں سے حاصل کیا جانے والا وہ لیس دار گوند جیسا مادہ ہوتا تھا جس کو خوشبو میں تبدیل کیا جاتا اور جب ہیکل میں خدا کے حضور قربانی چڑھائی جاتی تو بخور کے طور پر، خوشبو کے طور پر مر کو بھی وہاں جلایا جاتا۔ اور کیسی دلچسپ بات ہے کہ سمرنا، جس کا جو نام لفظ مر سے نکلا ہے، پہلی صدی میں آج کے پاکستانی مسیحیوں کی طرح سمرنا کے ایماندار بھی خداوند یسوع مسیح کے لیے خود کو خوشبو کی مانند
قربان کر رہے تھے. جو متن میرے سامنے ہے اس میں سے میں 5 باتیں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے سب کے سامنے رکھوں گا. ٹیکسٹ میں سے پہلا نقطہ آیت نمبر 8 میں سانحہ جڑا والا کے جواب میں یہ ہے کہ زندہ مسیح کی قدرت پر ایمان رکھیے. زندہ مسیح کی قدرت پر ایمان رکھیے. غور کیجئے، خداوند کہتا ہے کہ سمرنا کی کلیسیا کے فرشتے کو یعنی پاسبان کو یہ لکھ، جو اول و آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے. خداوند یسوع مسیح کو یہاں اول و آخر کہا جا رہا ہے، اور وہ جو مرنے کے بعد جی اٹھا. اول و آخر سے مراد یہ ہے کہ یسوع مسیح ازل سے ہے اور ابد تک قائم رہے گا. حقیقی، اصلی اور ازلی و ابدی حاکمیت، قدرت اور بادشاہت اس کے پاس ہے. پرانے عہد نامے میں اول و آخر کی اصطلاح یہوہ خدا کے لیے استعمال ہوئی ہے. یسایہ 41:4، یسایہ 44:6 اور یسایہ 48:12 میں یہوہ خدا کو اول و آخر کہا گیا. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ یہوہ خدا کے پاس تخلیقی قدرت ہے. یہوہ خدا کے پاس شاہی اختیار ہے. یہوہ خدا کے پاس مخلصی بخش طاقت ہے. اور جب یہ ٹائٹل اول و آخر یسوع مسیح سے منسوب کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف خداوند یسوع مسیح ذات الہی ہے، بلکہ وہ یہوہ خدا کی مانند قادر مطلق بھی ہے، جو اپنے لوگوں کو چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے اور اظہار ثانی کی حقیقت کے مقابلے میں ان کے لیے امید کا واحد سرچشمہ ہے. ہم کئی دفعہ اپنی نظریں سیاستدانوں کی طرف لگا دیتے ہیں، باہر کے ملکوں میں رہنے والے گوروں کی طرف لگا دیتے ہیں، امریکہ کی طرف لگا دیتے ہیں. ان سب کی اپنی اپنی اہمیت ہے، لیکن اظہار ثانی کی آگ میں ہماری پناہ، ہمارے بچاؤ اور ہماری قوت کا اعلیٰ ترین، برتر ترین، عظیم ترین اور قابل بھروسہ ترین نام اور ذات ایک ہی ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح. انسانوں پر بھروسے سے پہلے اول و آخر یسوع مسیح پر بھروسہ رکھیں. یاد ہے جب سدرک، میشک اور عبدنجو کو آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا، ان کو جھوٹے خداؤں کی پرستش اور عبادت کا انکار کرنے کی وجہ سے اظہار ثانی کا شکار بنایا گیا، تو آگ کی بھٹی میں کوئی سیاسی، کوئی فوجی، کوئی معاشی لیڈر نہیں ظاہر ہوا، بلکہ ان تینوں کے ساتھ جو چوتھا وہاں نظر آ رہا تھا، اس کی شکل، اس کی صورت الہ زادے یعنی خدا کے بیٹے جیسی تھی.
پھر لکھا ہے وہ اول و آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا۔ خداوند یسوع مسیح کے خلاف بھی جڑاں والا کے مسیحیوں کی طرح جھوٹے الزام لگائے گئے اور جھوٹا غیر ثابت شدہ الزام لگا کر یسوع مسیح کو گرفتار کیا گیا، اس پر تشدد کیا گیا اور صلیب پر کیلوں سے جڑ کر اس کو مار ڈالا گیا اور سمجھا گیا کہ ایک ہو گیا، ایدی کہانی دا اینڈ ہو گیا، ایدے مشن دا خاتمہ ہو گیا۔ پر کلام کی دست ہے، خدا دے کلام دی گواہی ہے وے کہ تیسرے دن پاک روح کی زندگی بخش قدرت کے وسیلے سے ہمارا خداوند یسوع مسیح قبر کے پتھر کو ہٹا کر، موت کے بند کھول کر مردوں میں سے جی اٹھا، اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ مکاشفہ ایک باب، پہلا باب، اس میں وہ ظاہر ہوتا ہے یوحنا رسول پر اور اس کو فرماتا ہے کہ دیکھ میں مر گیا تھا مگر اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ اور عزیز بھائیوں بہنوں، چونکہ خداوند یسوع مسیح زندہ ہے، اس لیے وہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں گو وہ مر جائیں تب بھی اس میں زندہ رہیں گے۔